بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ، حماس نے 3 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے 3 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے۔ حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ خواتین کو پہلے طبی معائنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ دوسری جانب ورلڈ فوڈ پروگرام کے امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ امدادی ٹرکوں میں گندم کا آٹا اور تیار شدہ کھانے کے پیکج موجود ہیں۔ تنظیم روزانہ کی بنیاد پر خوراک کی ترسیل کا ارادہ رکھتی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والے حملے میں 46,900 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس میں 1,10,642 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ کے دوران 217 فلسطینی صحافی بھی شہید کیے۔ مغربی کنارے میں 175 بچوں سمیت 852 فلسطینی شہید کیے گئے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانی اور یحییٰ سنوار بھی شہید ہوئے۔ لبنان میں حزب اللہ حسن نصر اللہ سمیت تقریباً 4,000 لبنانی شہری شہید ہوئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 68% زرعی زمین اور 68% سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ غزہ کے 88% تعلیمی ادارے اور 83% عبادت گاہیں بمباری کی نظر ہوئیں۔ بمباری کے باعث غزہ کے 36 میں سے صرف 16 ہسپتال جزوی فعال ہیں۔ 15 ماہ میں غزہ کی 90% آبادی یعنی 19 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے بھی اوفر جیل سے 90 فلسطینی قیدی رہا کر دیے، جن کا مغربی کنارے پر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ حماس کی جانب سے 3 یرغمالی خواتین کی رہائی کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی جیل سے 90 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کو ہلال احمر کی ٹیم نے اسرائیل کی اوفر جیل سے مغربی کنارے تک پہنچایا۔ رہائی پانے والے فلسطینیوں کا مغربی کنارے پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ حماس کا کہنا تھا کہ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قیدیوں کے تبادلے میں غزہ سے 4 یرغمالی رہا کیے جائیں گے۔ دوسری جانب جنگ بندی شروع ہونے پر غزہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی کامیابی اسرائیلی عمل پر ہی منحصر ہے، ابو عبیدہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ ہم نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ثالث کار اسرائیل کو بھی معاہدے کا احترام کرنے کا پابند کریں۔ اتوار کو غزہ میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد امدادی سامان کے ٹرک مصر سے غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جنگ بندی کے پہلے روز حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا گیا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی کامیابی اسرائیلی عمل پر ہی منحصر ہوگی۔ انہوں نے کہا اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پورے عمل کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ہم تو غزہ جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ثالث کار اسرائیل کو بھی معاہدے کا احترام کرنے کا پابند کریں۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا غزہ پر قبضہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ہم اس قبضے کو ختم کریں گے۔ غزہ پر قبضہ برقرار رکھنے کی تمام کوششوں کا طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرتا تو حکومت گرا دیں گے، اسرائیلی وزیر کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرتا تو حکومت کو گرا دیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ کر کے ایک عارضی فوجی حکومت بنائے اور حماس کو شکست دینے کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنی ہی حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرتا تو حکومت گرا دیں گے۔ جنگ بندی معاہدہ سنگین غلطی ہے اور حماس سے ہار مان لینے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ہوئی تو حکومت گرا دی جائے گی۔ واضح ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے اور حماس نے قیدیوں کی فہرست اسرائیل کو فراہم کر دی، جس کے بعد قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی ہماری تاریخی کامیابی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی ہماری تاریخی کامیابی کا نتیجہ ہے، سرحد سے دراندازی کو روکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب حلف برداری سے قبل واشنگٹن میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا سرحدی حفاظتی اقدامات کا خاکہ پیش کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک کو بچانے کی ضرورت ہے، امریکہ کو ٹک ٹاک کی نصف مالیت حاصل کرنی ہوگی۔ ٹک ٹاک کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کھربوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ بندی ہماری تاریخی کامیابی کا نتیجہ ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پہلا قدم ہے۔ آنے والی انتظامیہ نے 3 ماہ سے کم عرصے میں یہ کامیابی حاصل کی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم سرحد سے دراندازی کو بھی روکیں گے، ہم امن و امان کو بحال کریں گے، تاریخی رفتار اور طاقت کے ساتھ کام کریں گے، ملک کو درپیش ہر بحران کو حل کریں گے، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے اپنے فوجی ساز و سامان کی واپسی چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کیس کا ریکارڈ جاری کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ آنے والے دنوں میں جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق بقیہ ریکارڈ جاری کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قیدیوں کی دوسری کھیپ کی رہائی آئندہ ہفتے کے روز ہوگی۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ اس کے ہاں یرغمالی بنائی گئی اسرائیلی خواتین کی دوسری کھیپ کی رہائی آئندہ ہفتے کے روز ہوگی۔ خبرساز ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز حماس کے ایک رہنما کے حوالے سے بتایا گیا کہ غزہ کی پٹی میں قید خواتین قیدیوں کی دوسری کھیپ کی رہائی ہفتے کی شام کو ہوگی۔ خواتین قیدیوں کی پہلی کھیپ اتوار کو غزہ میں جنگ بندی کے پہلے دن ہوئی تھی۔ مذاکرات میں شریک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر وضاحت کی کہ اسرائیلی قیدیوں کی دوسری کھیپ کی رہائی اگلے ہفتے کی شام جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کے 7ویں دن ہوگی۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی وابستگی کا اعلان کیا، تاہم اس نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں خطرناک ہوں گی۔ القسام اس وقت تک جنگ بندی پر قائم ہے جب تک اسرائیلی فوج اس پر قائم ہے۔ القسام بریگیڈ نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ اسرائیلی خلاف ورزی سے آپریشن اور قیدیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے ویڈیو خطاب میں ثالثوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کی پٹی کے لیے امارات کی جانب سے امداد کی سب سے بڑی کارروائی۔ متحدہ عرب امارات نے فائر بندی کے معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی کی آبادی کے لیے امدادی قافلے روانہ کر دیے۔ یہ قافلہ 20 ٹرکوں پر مشتمل ہے جن پر 200 ٹن سے زیادہ امدادی سامان موجود ہیں۔ ان میں اشیاء، موسم سرما کے کپڑے اور دیگر بنیادی انسانی ضروریات بھی شامل ہیں۔ اماراتی خبرساز ایجنسی کے مطابق یہ قافلہ غزہ کی پٹی میں درپیش مشکل انسانی صورتحال کے نتیجے میں متاثرہ خاندانوں کو فوری سہارا فراہم کرے گا۔ یہ غزہ میں امارات کا امدادی آپریشن الفارس الشہم 3 شروع ہونے کے بعد اپنی نوعیت کا سب سے بڑا امدادی ہجوم ہے۔ مذکورہ آپریشن کے تحت 441 روز سے زیادہ عرصے سے فلسطینی عوام کے لیے امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ امداد 500 فضائی پروازوں، 5 بحری جہازوں اور 2500 سے زیادہ ٹرکوں کے ذریعے غزہ پہنچائی گئی۔ یاد رہے کہ الفارس انسانی بنیادوں پر ہونے والی ایک بڑی کارروائی ہے جس کے دوران میں کئی طرح سے انسانی امداد پیش کی گئی۔ اس ضمن میں غزہ میں ایک میدانی ہسپتال اور مصر کے شہر آئم میں ایک ہسپتال قائم کیا گیا۔ یہ تنصیبات ہنگامی بنیادوں پر علاج فراہم کرنے اور آپریشنوں کے لیے جدید لوازمات سے لیس ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔